آج ایک ایسی خبر پر بات کرتے ہیں جس نے سچ پوچھیں تو پوری دنیا کی مارکیٹوں میں ہلچل مچا دی۔ ایک طرف تیل کی قیمتیں دھڑام سے نیچے گریں تو دوسری طرف سٹاک مارکیٹس آسمان کو چھونے لگیں، اور یہ سب ہوا کیسے؟ صرف ایک اعلان کی وجہ سے، آبنائے ہرمز کا دوبارہ کھلنا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا عالمی سطح پر کیا اثر پڑا۔ کبھی سوچا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے آئی صرف ایک خبر چند ہی گھنٹوں میں پوری عالمی معیشت کا نقشہ بدل سکتی ہے؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب ہے ہاں، بالکل بدل سکتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ایک اعلان نے کیسے، آپ سمجھیں، ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ اعلان تھا کیا؟ خبر یہ آئی کہ ایران کے وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، اور بس جیسے ہی یہ خبر مارکیٹ میں پہنچی، عالمی منڈیوں میں تو جیسے ایک طوفان آ گیا، فوری طور پر ہلچل مچ گئی۔ اچھا، اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھئی یہ آبنائے ہرمز آخر اتنی اہم ہے کیوں؟ دیکھیں، یہ دنیا کی تیل کی سپلائی کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک مرکزی شاہراہ ہے، ایک چوک پوائنٹ۔ اگر یہاں ذرا سی بھی رکاوٹ پیدا ہو جائے نا، تو یہ سیدھا عالمی توانائی کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا سکتی ہے۔ مطلب اتنی اہم ہے یہ جگہ۔ تو ظاہر ہے جیسے ہی اس اہم ترین گزرگاہ کے کھلنے کی خبر آئی، سب سے پہلا اور سب سے بڑا اثر پڑا تیل کی قیمتوں پر۔ اعلان کے فوراً بعد ہی ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ یعنی WTI کروڈ آئل، جو امریکی تیل کا سب سے بڑا بینچ مارک ہے، اس کی قیمت سیدھی 12% نیچے آ گئی۔ 12%، یہ بہت بڑی گراوٹ ہے۔ اور بات صرف امریکہ تک نہیں رکی۔ جو عالمی معیار سمجھا جاتا ہے، یعنی برنٹ کروڈ آئل، جس کی قیمت کو پوری دنیا دیکھتی ہے، اس میں بھی 11% کی زبردست کمی دیکھنے میں آئی۔ پھر اسی طرح متحدہ عرب امارات کا جو مربان کروڈ آئل ہے، جو اس پورے خطے کا ایک اہم انڈیکیٹر مانا جاتا ہے، اس کی قیمت بھی 8% تک نیچے آ گئی۔ یعنی اس ایک خبر نے پوری کی پوری علاقائی تیل کی مارکیٹ کو جیسے ہلا کر رکھ دیا۔ تو چلیں ان نمبرز کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ WTI آ گیا $83 پر، برنٹ 88 پر، اور ماربن $93 فی بیرل پر۔ سچ پوچھیں تو تیل کی مارکیٹ کے لیے ایک ہی دن میں اتنی بڑی گراوٹ، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اچھا، اب کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ تیل کی قیمتیں گرنے کا اثر صرف وہیں تک محدود نہیں رہا۔ اس کا ایک بہت ہی مثبت رد عمل دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹوں میں بھی دیکھنے کو ملا۔ سوئٹزرلینڈ، جرمنی، برطانیہ، آپ کہہ لیں یورپ کی جتنی بھی بڑی سٹاک مارکیٹس ہیں، سب میں تقریباً 1% کا اضافہ دیکھا گیا۔ اور اس کی وجہ بھی سیدھی سی ہے، جب تیل سستا ہوتا ہے تو کاروباروں کی لاگت یعنی ان کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں، اور یہ خبر سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثبت اشارہ تھی۔ لیکن یہاں آ کر اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ایران نے یہ اعلان کر دیا؟ اس خبر کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ چلیں ذرا اس اعلان کے پیچھے کی سیاست اور جو اصل وجوہات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر خود یہ وضاحت کی کہ یہ فیصلہ دراصل لبنان میں ہونے والی جنگ بندی سے جڑا ہوا ہے۔ اعلان میں صاف کہا گیا کہ بھئی جب تک یہ سیز فائر جاری رہے گا، آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھولا رہے گا۔ مگر کہانی میں ایک ٹوسٹ بھی ہے۔ ایک اور ایرانی اعلیٰ عہدیدار کا بیان سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی عارضی جنگ بندی کو قبول نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تنازع کا ایک مستقل حل چاہیے۔ اب اس بیان سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو سارا استحکام نظر آ رہا ہے، یہ کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ اس پورے عالمی مثبت رجحان کا اثر پاکستان کی اپنی معیشت پر کیسا رہا۔ تو خوش قسمتی سے یہاں بھی کچھ اچھی خبریں سننے کو ملی۔ پہلی اچھی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، یعنی غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر، وہ $20 ارب سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، جو کہ معاشی استحکام کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو حال ہی میں سعودی عرب کی طرف سے $2 ارب بھی ملے ہیں، جس سے ہماری مالیاتی پوزیشن کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ اب ان تمام مثبت چیزوں کا اثر پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی نظر آیا۔ وہاں زبردست تیزی دیکھی گئی، اور KSE 100 انڈیکس نے 72,000 کی جو ایک اہم نفسیاتی حد تھی، اسے بھی عبور کر لیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صرف ایک خبر نے عالمی منڈیوں کو ایک مثبت سمت دے دی ہے۔ بازاروں میں تیزی ہے اور معیشت کے لیے ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی وہیں کا وہیں ہے کہ جس جنگ بندی پر یہ سارا کا سارا استحکام ٹکا ہوا ہے، وہ خود کتنی پائیدار ہے، اور یہ جو تیزی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آخر کب تک برقرار رہے گی؟